لبیک اللہم لبیک کی صدائیں مناسک حج کا آغاز۔ بیت اللہ میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد لاکھوں عازمین کی مینا روانگی شروع۔ سعودی حکام کے مطابق عازمین کو خصوصی بسوں اور ٹرینوں کے ذریعے مینا پہنچایا جا رہا ہے۔ 20 لاکھ سے زائد عازمین آج مینا کی خیمہ بستی میں قیام کریں گے۔ 9 ذی الحج کی صبح میدان عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن، بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ بھارتی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھایا۔ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات میں بھی امن کے لیے فعال کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ وفد فرانسیسی سفیر سے بھی ملا، بھارتی جارحیت پر موقف بتایا، کہا فرانس جنگ بندی کا تسلسل یقینی بنائے۔ چینی میڈیا کو انٹرویو میں بلاول بھٹو نے کہا، سچ یہ ہے بھارت جنگ ہار گیا۔ انڈیا کا مذاکرات سے انکار کا مطلب حالات سازگار نہیں۔ بھارتی ہٹ دھرمی پر عالمی برادری سے رابطے کر رہے ہیں۔ بھارت کو حملے کا شوق ہے تو ہم بھی تیار ہیں، پاکستان کا دو ٹوک پیغام۔ دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور بھارت فنڈنگ کر رہا ہے۔ بھارت کی دہشت گردی میں سہولت کاری کے ثبوت ہیں۔ بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ میں پریس کانفرنس، کہا بھارت کی آبی دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں۔ پانی ہماری لائف لائن، بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کی پیشکش کو مسترد کیا۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے اپنا بھرپور دفاع کیا۔ ان کے 6 طیارے مار گرائے۔ صورتحال بگڑنے سے پہلے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ بات چیت کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہے۔ بھارت کو مذاکرات کا ماحول بنانا ہوگا، پاکستان تیار ہے۔ پانی کا ایک ایک قطرہ پاکستانی عوام کا حق، بھارت نے پانی روکا تو اس کا انجام بھی دیکھ لے گا۔ جارحیت پر وہ سبق سکھایا قیامت تک نہیں بھولے گا۔ مزید کوئی حرکت کی تو پہلے سے سخت جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر دو ٹوک پیغام۔ پشاور میں قبائلی مائدین کے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا، خیبر پختونخوا میں امن ہر قیمت پر قائم رکھا جائے گا۔ NFC ایوارڈز میں KP کے حصے میں کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی۔ ملک کی ترقی کے لیے بڑے اور کڑے فیصلے کرنے ہیں۔ پانی کے مسئلے پر چاروں صوبوں کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا۔ جرگے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ ملکی دفاع اور سالمیت کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ بھارتی جارحیت کے دوران سیاسی اختلافات بلائے طاق رکھ کر اتحاد کا ثبوت دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا جرگے سے خطاب۔ وفاق سے صوبے کے بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ، کہا حکومت سابق فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لگانے سے گریز کرے۔ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں خیبر پختونخوا کو شامل کیا جائے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے نریندر مودی کا نام سرنڈر مودی رکھ دیا۔ کہا امریکی صدر نے ایک اشارہ کیا تو مودی نے کہا جی حضور، کیونکہ انہیں سرنڈر والی چٹھی لکھنے کی عادت ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت آج ہوگا۔ بجٹ اہداف کی منظوری دی جائے گی۔ قومی ترقیاتی پلان PSDP میکرو اکنامک اہداف کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاق کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ IMF سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں معمولی اضافے پر رضامند۔ غیر ترقیاتی اخراجات میں نمایاں کمی اور سبسڈی غریب طبقے تک محدود کرنے کا مطالبہ۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 14,300 ارب مقرر کرنے پر اصرار۔ نان فائلرز کے لیے بیرون ملک سفر، گاڑیوں اور جائیداد کی خریداری پر مکمل پابندی کی تجویز۔ دفاعی بجٹ میں اضافے پر اتفاق۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $80 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے لیے وسطی ایشیائی ریاستیں یورپ کا گیٹ وے بذریعہ ریل اور سڑک دیگر ممالک سے تجارت بڑھانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی تہران میں ازبکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات۔ مشترکہ اقدامات پر بات چیت۔ عبدالعلیم خان نے ترکمانستان کے وزیر ٹرانسپورٹ سے بھی ملے، کہا خطے میں تجارت کے لیے ٹریڈ کوریڈورز بنانا ہوں گے۔ وفاقی وزیر کی ایران اور قازقستان کے وزراء سے بھی ملاقاتیں، بولے ECO کانفرنس سے خطے پر مثبت اثرات ہوں گے۔
پاکستان اور ایران کے درمیان مواصلات کے شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ کروڑوں ڈالرز کی مبینہ کرپشن کا الزام، سابق چیئرمین نادرا سمیت 12 افسران کے خلاف مقدمہ درج۔ اسمارٹ کارڈ پروجیکٹ میں مالی بے ضابطگیوں کا بھی الزام، ایف آئی اے حکام کے مطابق مقدمہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی نشاندہی پر درج کیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے، قائد آباد، شاہ لطیف، بھینس کالونی شامل۔ زلزلے کی شدت 3.1، گہرائی 80 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے باعث عوام خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ کراچی میں ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار کا مقدمہ درج، انسداد دہشت گردی کے دفعات بھی شامل۔ 216 میں سے 89 قیدی گرفتار، باقی کی تلاش جاری۔ سندھ حکومت کا بڑا ایکشن، آئی جی جیل خانہ جات قاضی نذیر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ڈی آئی جی حسن سہتو اور سپرنٹینڈنٹ جیل ارشد شاہ معطل۔ محمد اسلم ملک ڈی آئی جی جیل خانہ جات مقرر۔ مفرور قیدی سرنڈر کر دیں ورنہ سنگین مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی وارننگ، شرجیل میمن کا کہنا ہے واپس نہ آنے والے قیدیوں کو 7 سال سزا ہوگی، واقعہ دہشت گردی نہیں۔ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی پر مبنی انکوائری کمیٹی قائم۔ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا کو قتل کرنے والا ملزم فیصل آباد سے گرفتار، اعتراف جرم بھی کر لیا۔ ملزم عمر ثنا یوسف سے دوستی کرنا چاہتا تھا، بار بار انکار پر قتل کر دیا۔ آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے قاتل کا سراغ لگانا بڑا چیلنج تھا۔ 113 سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج سے مدد لی گئی۔ بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث عالمی گروہ کے 2 کارندے گرفتار، سرغنہ جرمن باشندہ نکلا، تلاش کی کوششیں جاری۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں ملزمان بچوں کی ویڈیوز ڈارک ویب پر فروخت کرتے تھے۔ 10 بچے بازیاب کرا لیے۔ غزہ میں گلی گلی موت، اسرائیلی درندگی کی انتہا، صہیونی طیاروں کی وحشیانہ بمباری، امداد کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ، 28 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ غزہ میں جگہ جگہ دردناک کہانیاں، ماں اور بچے غم کی تصویر۔ ایک دن مزید 58 فلسطینی شہید، تعداد 54,510 ہو چکی۔ صہیونی طیاروں کی شام پر بھی رات بھر حملے، اسلحہ ڈپو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ کی ایران کو پھر دھمکی، ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق سٹیو وٹکوف نے جوہری معاہدے پر ایران کو تجویز بھیجی ہے۔ تہران نے تجویز منظور نہ کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ روس پر بھی مزید پابندیوں کی دھمکی۔ خطے میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں، اپنے جوہری حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک موقف، کہا دھمکیوں سے خوفزدہ ہیں، نہ ہی امریکی دباؤ کے سامنے سر جھکائیں گے۔ ٹریفک جام کا توڑ سائیکل، لندن میں شدید ٹریفک کے باعث انگلش ٹیم کے کھلاڑی سائیکل پر اسٹیڈیم پہنچے۔ کپتان ہیری بروک نے کہا بس ٹریفک میں پھنسی تو سائیکل پر آنے کا فیصلہ کیا، اسی لیے ویسٹ انڈیز کی ٹیم سے پہلے پہنچے۔ اور عید الاضحیٰ میں چند روز باقی، وقت کم اور مقابلہ سخت۔ رات کو بھی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، لاہور میں اندرون سندھ اور راجن پور سے لائے اونٹوں کے چرچے۔ ملتان کی مویشی منڈی میں ترکش دمبوں کی انٹری۔